جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 7ویں کتاب سانپوں کے شکاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تیمور اینڈ بارٹلے کا آفس پوری عمارت میں پھیلا ہوا تھا۔ اس فرم کے علاوہ اس عمارت میں کسی اور کا کاروبار نہیں تھا۔ اسی بنا پر یہ عمارت کوبرا مینشن کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ ویسے اس کا نام کچھ اور تھا۔ تیمور اینڈ بارٹلے کی فرم سانپوں کی کھالوں کی تجارت کرتی تھی۔ کاروبار بہت بڑا تھا۔ دفتر میں درجنوں کلرک تھے، مختلف شعبوں کے مینیجر الگ الگ تھے اور ان کی تعداد 12 سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ 3 درجن شکاری تھے جن کے ذمہ سانپوں کی فراہمی کا کام تھا، لیکن یہ سپیرے نہیں تھے اور نہ اس کے قائل تھے کہ بین سن کر سانپ جھومنے لگتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور سانپوں کے شکار کے سلسلے میں ان کا طریقہ کار سائنٹیفک ہوتا تھا۔ انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھیں اور ان کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا پیشہ اتنا حقیر اور گندا ہوگا۔ کوبرا مینشن کا ہال فرم کا شو روم تھا۔ یہاں نہ صرف سدھا قسم کے سانپوں کی کھالیں موجود تھیں بلکہ مختلف اقسام سے تعلق رکھنے والے زندہ سانپ بھی کثیر تعداد میں تھے۔ ہفتے میں 2 دن یہ شو روم پبلک میوزیم بن جایا کرتا تھا، یعنی ہفتے میں 2 دن ہر آدمی کسی روک ٹوک کے بغیر وہاں جا سکتا تھا۔ آج اتوار تھا اور کوبرا مینشن کے اس بڑے ہال میں دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ آج کچھ غیر ملکی سانپ نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، جن میں جنوبی امریکہ کے جارا کاکا اور افریقہ کے بلیک موبا بھی تھے۔ راضیہ صرف انہی 2 اقسام کے سانپ دیکھنے کے لیے یہاں آئی تھی، ورنہ اور سب تو اس کے دیکھے ہوئے تھے۔ اسے سانپ بہت اچھے لگتے تھے۔ اس کے پاس سدھا قسم کے سانپوں کی تصویریں تھیں اور اس کے ذہن پر بھی سانپ مسلط تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی اسے بیک وقت ہزاروں سانپوں کی کلبلاہٹ محسوس ہونے لگتی۔ خواب میں اسے سانپ نظر آتے۔ جب وہ سونے کے لیے پلنگ پر لیٹتی تو غنودگی کے عالم میں اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سارے جسم پر ٹھنڈے ٹھنڈے سانپ رینگتے پھر رہے ہوں۔ لیکن اس سے اسے وحشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک عجیب قسم کی آسودگی اور طمانینت محسوس کرتی تھی۔ اس پر خود اسے بھی حیرت تھی۔ وہ کافی دیر تک کوبرا مینشن کے شو روم میں رہی۔ وہ اتنی محو تھی کہ اسے 5 بجنے کی بھی خبر نہ ہوئی، حالانکہ یہ وقت اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، روزانہ ٹھیک 5 بجے شام کو اس کا ارشاد منزل پہنچنا ضروری تھا۔ رات اسے وہیں بسر کرنی پڑتی تھی۔ بوڑھا ارشاد اس کا دادا تھا، کروڑوں کی دولت کا مالک۔ اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ارشاد منزل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ خود راضیہ کا باپ بھی نہیں۔ ان کا کنبہ بہت بڑا تھا، لیکن راضیہ کے علاوہ اور کوئی بھی بوڑھے ارشاد سے قریب نہیں تھا۔ ارشاد اسے بہت پسند کرتا تھا اور وہ اس کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل تھی، لیکن یہ ڈیوٹی اسے بہت کھلتی تھی۔ خواہ کچھ ہو، اس کا 5 بجے شام کو بوڑھے ارشاد کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھا۔ آج وہ 5:30 بجے پہنچی۔ ارشاد جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی برس پڑا۔ میں نے ابھی تک چائے نہیں پی، وہ غرایا۔ تم جانتی ہو کہ میں ٹھیک 5:15 بجے چائے پیتا ہوں اور تم ہر حال میں میرے ساتھ ہوتی ہو۔ جی، وہ میری ایک سہیلی مجھ سے زیادہ تھی۔ جی وہ دیکھیے، کچھ نہیں، جاؤ، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ارشاد نے کہا
لیکن لہجے میں تحکم کی بجائے شکوے کا سا انداز تھا۔ دادا جان، آپ تو سمجھتے نہیں، وہ میری سہیلی، میں نے ابھی چائے نہیں پی، تو میں منگواتی ہوں چائے۔ راضیہ کمرے سے چلی گئی۔ ارشاد کی عمر 80 سے کم نہیں تھی۔ دبلا پتلا پلپلے جسم کا آدمی تھا، چہرے پر بے شمار گہری جھریاں تھیں، لیکن وہ روزانہ شیو کرنے کا عادی تھا۔ لوگ اسے جھکی سمجھتے تھے۔ ارشاد منزل میں وہ تنہا رہتا تھا۔ کنبے کے دوسرے افراد شہر کے مختلف حصوں میں مقیم تھے۔ ان کا کفیل ارشاد ہی تھا، لیکن انہیں ارشاد منزل میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ خود ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ ارشاد منزل ایک بہت بڑی عمارت تھی، اور شاید شہر کی خوبصورت ترین عمارتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہاں ایک دو نہیں بلکہ پورے 15 عدد نوکروں کی فوج رہتی تھی۔ لاتعداد پالتو پرندے تھے، درجنوں بلیاں تھیں، اور اتنے ہی خرگوش، اور کبھی کبھی راضیہ یہ سمجھنے لگتی کہ وہ بھی انہی پالتو جانوروں میں سے ہے۔ اس خیال کا محرک ارشاد کا برتاؤ تھا۔ وہ اسے ایک ننھی سی بچی سمجھتا تھا اور اسے اپنی مرضی کا پابند بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ذرا ذرا سی باتوں کی ٹو میں رہتا، اور اس وقت تو راضیہ کو سچ مچ غصہ آ جاتا جب وہ اس کا وینٹی بیگ ٹٹولنے لگتا، اسے کھول کر اس میں رکھی ہوئی چیزیں الٹ پلٹ ڈالتا۔ اس وقت بھی وہ یہی حرکت کر رہا تھا۔ راضیہ چائے کے لیے اس کے کمرے سے چلی گئی تھی، اور وہ میز سے اس کا وینٹی بیگ اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے اسے کھود رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، اور وہ وینٹی بیگ کو پرے جھٹک کر کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ وینٹی بیگ سے ایک چھوٹا سا سانپ نکل کر فرش پر لہریں لے رہا تھا۔ بوڑھا ارشاد بڑی پھرتی سے فرش سے اٹھا، لیکن نہ تو اس نے شور مچایا اور نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ سانپ کی رفتار میں سرعت نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارشاد نے اپنی واکنگ اسٹک سے بآسانی اس کا سر کچل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بہت اطمینان سے اسی کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ راضیہ کا وینٹی بیگ اس نے وہیں رکھ دیا تھا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد راضیہ خود ہی چائے کی ٹرے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارشاد نے اپنی کرسی میز کی طرف کھسکا لی۔ اچانک راضیہ کی نظر مردہ سانپ پر پڑی۔ وہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ چکی تھی۔ ارے یہ سانپ! بوڑھا اسے گھورنے لگا، لیکن راضیہ کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ یہاں؟ پھر اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ارشاد نے آہستہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کمرے میں تھا۔ میں نے اسے مار ڈالا۔ ارشاد اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ تم لائی تھی؟ ارشاد بدستور اس کے چہرے پر نظر جمائے رہا۔ راضیہ ہنسنے لگی، لیکن ارشاد کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میں اسے اسپرٹ میں رکھوں گی۔ یہ کتنا خوش رنگ ہے، راضیہ نے ارشاد کے لیے چائے انڈھیلتے ہوئے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر تک خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ پھر ارشاد نے کہا، تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو؟ کیوں؟ نہیں تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں آپ سے لڑ جاؤں گی۔ آخر آپ کس بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں سچ مچ تم پر ظلم کرتا ہوں۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتی۔ آخر آج آپ یہ جھگڑا کیوں لے بیٹھے ہیں؟ ضرورتاً
آج میری ذرا سی غفلت مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ سانپ تمہاری وینٹی بیگ میں تھا۔ نہیں، راضیہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، یہ حقیقت ہے۔ یہ واقعی ایک نازیبا بات ہے کہ میں تمہارے وینٹی بیگ میں ہاتھ ڈال دیا کرتا ہوں۔ ارے داتا جان، خدا کی قسم، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ راضیہ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا سینہ دھونکنے کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو، ارشاد نے نرم لہجے میں کہا۔ راضیہ بیٹھ گئی، لیکن اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارشاد نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، یہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں کس نے رکھا ہوگا؟ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن ہاں، لیکن کیا؟ ابھی میں نے آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا؟ میں کسی سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ میں تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم سے سیدھی یہیں آئی ہوں۔ وہاں تم کیوں گئی تھی؟ مجھے سانپوں سے دلچسپی ہے۔ میں جانتا ہوں، گھر سے جب میں چلی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وینٹی بیگ میں سانپ نہیں تھا، کیونکہ میں نے راستے میں بھی ایک جگہ اسے کھولا تھا۔ شو روم میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا گئی تھی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہاں آج 2 بالکل نئی قسم کے سانپ نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ ارشاد تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میری اس بری عادت سے سبھی واقف ہوں گے کہ میں تمہارا وینٹی بیگ کھول کر دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، تم نے شکایتاً لوگوں سے تذکرہ کیا ہوگا۔ وہ دیکھیے، میں برا نہیں مانتا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے واقف ہیں یا نہیں۔ صرف گھر والے؟ گھر سے مراد صرف تمہارا گھر ہے نا؟ یا جواد اور امجاد کے گھر والے بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں بھی علم ہے۔ ارشاد ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی جھریاں کچھ اور زیادہ گہری معلوم ہونے لگی تھیں۔ داتا جان، آپ یقین کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرکت تمہاری ہے، بوڑھے ارشاد نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ وینٹی بیگ کے متعلق کون کون جانتا ہے؟ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ حرکت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاندان کے کسی دوسرے فرد پر شبہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کروں؟ کیا آدمی کی وقت دولت سے زیادہ ہوتی ہے؟ اوہو، یک بیک راضیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تب تو یہ حرکت میری بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ اسی لیے آپ خاندان والوں کو یہاں نہیں رکھتے؟ راضیہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یک بے یک غصہ آ گیا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہی ہے۔ پھر آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد کیوں ہے؟ بس یوں ہی، نہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں کبھی نہ آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں گریجویٹ ہوں اور اپنی روزی خود کما سکتی ہوں۔ میں اسی لیے تمہیں پسند کرتا ہوں، اسی لیے مجھے تم پر اعتماد ہے۔ بوڑھا ارشاد مسکرا کر بولا، تم میری خوشامد نہیں کرتی، صاف گوئی سے کام لیتی ہو۔ لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ والد صاحب پر کسی قسم کا شبہ کریں۔ اس سے میری اپنی پسند پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ بہرحال آپ کھلے ہوئے الفاظ میں والد صاحب پر اپنا شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ارشاد کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے چائے پی رہا تھا اور راضیہ کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں پیا تھا۔
ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا، اس نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پھر اب میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ راضیہ اٹھتی ہوئی بولی، کیونکہ سانپ کے بچے سمپولیے کہلاتے ہیں۔ والد صاحب اگر آپ کو ختم کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور دولت کے متعلق ابھی آپ ہی اظہار خیال فرما چکے ہیں۔ تم ہر بات میں میری ماں سے مشابہ ہو، ارشاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہی صورت شکل، وہی انداز گفتگو، ویسا ہی مزاج۔ پھر بتاؤ، مگر تم کیا جانو، یہ بات تمہارے والدین کے علم میں بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ کون سی بات؟ لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مجھے تم پر اب بھی اعتماد ہے۔ راضیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھا ارشاد اٹھتا ہوا بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے عمارت کے ایک حصے میں لایا جہاں کے مقفل کمروں میں کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ خود راضیہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کمروں میں کیا ہے اور وہ مقفل کیوں رکھے جاتے ہیں۔ ارشاد نے ایک کمرے کا قفل کھول کر دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی راضیہ نے کچھ اس قسم کی بو محسوس کی جیسے وہ کمرہ سال ہا سال سے تازہ ہوا سے محروم رہا ہو۔ اسی بو میں چمگادڑوں کی بیٹ کی بدبو بھی شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا فرش گرد سے اٹا ہوا ہے اور دیواروں پر بھی گرد کی کافی موٹی تہ موجود ہے۔ یہاں اسے کسی قسم کا سامان نظر نہیں آیا، البتہ سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزاں تھا اور اس کے شیشے پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ وہ بالکل تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ارشاد کو شیشے کی گرد صاف کرتے دیکھا۔ اس فریم میں ایک تصویر تھی، لیکن اس کمرے میں اسے اپنے باپ نوشاد کی تصویر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آخر وہ اس تیرہ و تار کمرے میں کیوں لگائی گئی؟ یہ کون ہے؟ ارشاد نے راضیہ کی طرف مڑ کر پوچھا۔ آخر اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ راضیہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ارشاد نے پوچھا۔ اب کیا میں والد صاحب کو بھی نہ پہچانوں گی؟ راضیہ نے بے دلی سے کہا۔ خوب غور سے دیکھو۔ دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ والد صاحب کی تصویر نہیں ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ارشاد مسکرا کر بولا۔ تب پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ آج آپ مجھے چڑھانے پر تل گئے ہیں۔ نہیں ننھی بچی، ارشاد نے سنجیدگی سے کہا، یہ نوشاد نہیں ہے، یہ میرے ایک چچا کی تصویر ہے، اور میرے تینوں لڑکے نوشاد، جواد اور امجاد اس سے مشابہت رکھتے ہیں، اور تمہارا باپ تو ہو بہو اسی کی تصویر ہے۔ راضیہ آگے جھک کر بغور تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اگر صاحب تصویر کے جسم پر قدیم وضع کا لباس نہ ہوتا تو وہ اپنے دادا کے بیان پر کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب بھی اسے شبہ تھا۔ اس کی دانست میں قدیم وضع کے لباس اس زمانے میں مہیا کرنا دشوار تو نہیں تھا، کیونکہ وہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں 2-3 ہزار سال قبل کے لباس بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ارشاد سے کہا، اگر میں تسلیم بھی کر لوں تو پھر میں کہوں گا کہ میں اسی مشابہت کی بنا پر اپنے تینوں لڑکوں سے دور ہی دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ راضیہ کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھی۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں، ارشاد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل آئے اور ارشاد نے اسے پھر مقفل کر دیا۔ پھر ارشاد نے کہا، تم یہیں ٹھہرو،
ٹارچ کے بغیر کام نہیں بنے گا، میں ٹارچ لے کر آتا ہوں۔ وہ راضیہ کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج وہ بوڑھا راضیہ کو حد درجہ پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے برابر کے دوسرے کمرے کا قفل کھولا۔ اس کمرے میں تاریکی، گندگی اور بدبو ہی کا راج تھا، لیکن راضیہ کو یہاں کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ ارشاد اس سے کہہ رہا تھا، تم ہر معاملے میں بالکل اپنی پردادی ہی کی طرح ہو۔ مجھے توقع ہے کہ انہی کی طرح ایک مضبوط کردار کی مالک ہوگی۔ کیا اب آپ کوئی بہت ڈراؤنی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں؟ راضیہ نے پوچھا۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ میں آج تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ راز میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن تم اسے ہمیشہ راز ہی رکھو گی، ہمیشہ۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی پردادی ہی کی طرح مضبوط کردار رکھتی ہو۔ میں نہیں ڈروں گی، مجھے بتائیے۔ اچھا ٹھہرو، ارشاد نے کمرے کے گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ راضیہ وہیں کھڑی رہی۔ گوشے میں پہنچ کر ارشاد نے فرش کی گرد صاف کی، اور پھر راضیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی صندوق کا ڈھکن اٹھایا ہو۔ فرش میں ایک چوکور سی خلا نظر آ رہی تھی، جس کا رقبہ 1 مربع فٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا۔ ارشاد نے جھک کر اس خلا میں ٹارچ کی روشنی ڈالی اور چند لمحے اسی حالت میں رہا، پھر راضیہ کی طرف مڑ کر بولا، آؤ، ڈرو نہیں۔ راضیہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی۔ بوڑھے ارشاد کے رویے نے اسے سچ مچ خوفزدہ کر دیا تھا۔ آؤ دیکھو، یہ ایک تہہ خانہ ہے۔ راضیہ دوزانوں بیٹھ کر خلا میں جھانکنے لگی۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ ٹارچ کی روشنی کافی گہرائی میں کسی ایسی چیز پر پڑ رہی تھی جو بذات خود غیر واضح تھی، لیکن پھر جلد ہی اس کے سارے چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا اور حلق خشک ہونے لگا۔ جس چیز پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی وہ کسی آدمی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ دیکھ چکی؟ دفتن ارشاد نے پوچھا۔ راضیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آئی ہو۔ جی ہاں، اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ کیا دیکھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ، راضیہ تھوک نگل کر بولی۔ ٹھیک، بس آؤ۔ ارشاد اسے ایک طرف ہٹا کر سوراخ کا ڈھکن بند کرتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے باہر آ گئے۔ ارشاد نے اسے مقفل کیا اور وہ پھر رہائشی حصے کی طرف پلٹ آئے۔ راضیہ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ بوڑھا ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ زرد رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لبادے میں اس کا چھوٹا سا مرجھایا ہوا چہرہ انتہائی پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں وہ ہمیشہ تمہاری ہی ذات تک محدود رہے گا، اس نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ راضیہ کا اشتیاق و اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سنو، وہ میرے دادا کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ راضیہ کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ حیرت سے بوڑھے ارشاد کو گھور رہی تھی۔ اسی زمین پر آج سے 65 سال پیشتر ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی، اور وہ آج بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ صرف 50 روپیوں کی بات تھی۔ میرے خدا، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلدی سے کہہ ڈالیے، مجھے اختلاج ہونے لگا ہے، راضیہ نے کہا۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا،
ابھی تم جس کی تصویر دیکھ چکی ہو اس نے میرے دادا یعنی اپنے باپ کو صرف 50 روپیوں کے لیے قتل کر دیا تھا، اور وہ لاش آج تک بے گور و کفن پڑی ہے۔ بے گور و کفن۔ خدا مجھے اور سب کو معاف کرے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان ہڈیوں کو وہاں سے نکال کر دفن کر سکوں۔ میرے باپ نے بھی ہمت ہار دی۔ بوڑھا ارشاد خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ ہڈیاں بے گور و کفن کیوں ہیں؟ راضیہ نے مستربانہ انداز میں کہا۔ مجھے پورا واقعہ بتائیے۔ چچا کو 50 روپیوں کی ضرورت تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، کسی برے کام میں صرف کرنے کے لیے اسے روپیوں کی ضرورت تھی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ دادا صاحب نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اسے برا بھلا بھی کہا۔ وہیں دیوار پر ایک تیر آویزاں تھا۔ چچا نے غصہ میں آ کر وہیں اسی تیر سے ان پر حملہ کر دیا۔ پے در پہ 3-4 وار کیے اور وہ وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر وہ کمینہ فرار ہو گیا اور اس دن سے آج تک اس کی خبر ہی نہیں ملی۔ والد صاحب اور میرے سب سے چھوٹے چچا گھر ہی میں موجود تھے۔ جتنی دیر میں وہ وہاں پہنچتے سب کچھ ہو چکا تھا۔ گھر میں اس وقت صرف 3 آدمی تھے، میری ماں، والد صاحب اور چھوٹے چچا۔ میں موجود نہیں تھا۔ تم یقین جانو 40 سال کی عمر تک مجھے یہ واقعہ نہیں معلوم ہو سکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ دادا صاحب انہی ایام میں حج کے لیے جانے والے تھے۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حج کے لیے چلے گئے۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ حج کے لیے گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب اور چھوٹے چچا نے مل کر ان کی لاش تہہ خانے میں ڈال دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان بدنام ہو، کیونکہ ہمارا خاندان صدیوں سے ذی عزت سمجھا جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد دادا صاحب کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف میں فوت ہو گئے۔ رہ گیا گمشدہ چچا کا معاملہ، تو اس کی طرف کسی نے دھیان بھی نہ دیا، کیونکہ وہ ایک اوباش آدمی تھا۔ ویسے بھی مہینوں گھر میں اس کی شکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن راضیہ نے تھوک نگل کر کہا، لاش یوں ہی کیوں پڑی رہ گئی؟ اوہ، پھر کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ اس تہہ خانے میں اترتا۔ والد صاحب نے مجھے اس کے متعلق اس وقت بتایا جب میں 40 برس کا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے۔ لیکن میں تم سے کیا بتاؤں، مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ تہہ خانے میں اتر کر ان ہڈیوں ہی کو سپرد خاک کر دوں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے پر خاموشی مسلط ہو گئی۔ پھر بوڑھا بولا، جب تک یہ واقعہ مجھے معلوم نہیں ہوا تھا میں اپنے بچوں پر جان دیتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ معلوم ہوا مجھے ان تینوں سے وحشت ہونے لگی۔ والد صاحب کی زندگی تک وہ میرے ساتھ رہے، پھر میں نے انہیں الگ کر دیا۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ راضیہ نے پوچھا۔ چچا سے مشابہت کی بنا پر مجھے ان سے وحشت ہوتی ہے، تمہارا باپ تو خاص طور سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اس مشابہت کی بنا پر آپ سے وہی برتاؤ کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک لغو خیال ہے، مگر میں کیا کروں، اور اب تو مجھے اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ آخر وہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے بتاؤ۔ راضیہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ سانپ کسی نے گھر ہی میں رکھا ہوگا، لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ گھر سے روانہ ہو کر کوبرا مینشن جانے سے پہلے ایک ریسٹوران میں گئی تھی، اور وہاں اس نے پف کرنے کے لیے وینٹی بیگ بھی کھولا تھا۔ پھر کیا کوبرا مینشن میں کسی نے یہ حرکت کی تھی؟ مگر وہاں تو وینٹی بیگ اس کے ہاتھ ہی میں رہا تھا۔ ممکن ہے کسی نے اس کے باوجود بھی ہاتھ کی صفائی دکھائی ہو، مگر وہ اس کا باپ یا کوئی چچا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
क्या सोचने लगी? इरशाद ने पूछा। इसी सांप के मुतल्लिक। मत सोचो, मुझे यकीन है कि ये हरकत तुम्हारी नहीं हो सकती। मगर दादा जान, मैं अपने बाप यकसी चचा पर भी शुबा नहीं कर सकती। खत्म करो इन बातों को। बूढ़ा हाथ हिलाकर बोला, मैं अपनी मौत से पहले नहीं मर सकता। अगर यही ख्याल है तो फिर आपने उन लोगों को अलग क्यों कर दिया? तुम्हारी मंतक और बहस मुझे तंग कर डालती है। मैंने अलग कर दिया, मेरी मर्जी, मेरा जो दिल चाहेगा करूंगा। बहरहाल मैं अब यहां नहीं रहूंगी। क्या? बूढ़ा आंखें निकालकर बोला, तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी औलाद में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तुम नहीं जा सकती। राजिया खामोश बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर बेजारी के आसार थे। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।